کل عمران خان صاحب کا بیان آیا ہے کہ جو انصاف اور آزادی جلد سورج طلوع ہوگا، اندھیری رات ختم ہوگی، تو لگ رہا ہے ایسے کہ اندھیری رات طویل ہونے والی ہے یا جلد ختم ہونے والی ہے؟ ہمیں اللہ پہ یقین ہے، اپنے لوگوں پہ عمران خان کو یقین ہے، اور انشاءاللہ وہ اتنے ایک مقصد کے لیے جس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو اپنے قوم پہ یقین ہے، عمران خان کو ان کو اپنی قوم پہ یقین ہے انشاءاللہ۔ ہیومن رائٹس کی ملاقاتوں کی کئی ڈھیر سی رپورٹ میں پڑھی ہے، تو ہم صرف ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو کہ عمران خان سے ہماری ملاقاتیں جو بند ہیں وہ ہماری ملاقاتیں کرائی جائیں، فیملی کی ملاقات کروائی جائے۔ کئی مہینوں سے ملاقات ہوئی، عمران خان سالٹری کنفائنمنٹ میں، عمران خان کی کتابیں بند ہیں، عمران خان کو ڈاکٹر نہیں دیکھ پا رہے، اپنے جو ان کے جو پرسنل ڈاکٹر ہیں وہ ان سے نہیں ملایا جا رہا ہے 8, 10, 11 مہینے سے۔ تو یہ دنیا اور پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہے ہیومن رائٹس کی۔ ہم انٹرنیشنلی بھی اس میں بڑا پٹیشن ڈال دیے تھے، ہم تو چاہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ سن لے تو ہمیں ملک سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، ہمارے اپنے کورٹس کو ہمیں حساب دینا چاہیے۔ تو ہم وہ اس کی بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جج صاحب نے کہا میں فیملی سے بات نہیں کروں۔ اچھا، وہ موسٹلی لوگوں کو اپنے چیمبرس میں بلا لیتے ہیں، آپ کو کوئی آفر ملاقات کی یا چیمبر میں آنے کی؟ تو اٹھ کے چلے گئے تھے، کل ہم دوبارہ ان سے اپیل کرنے کی کوشش کریں گے عمران خان سے نہیں، ہم کورٹ میں ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری عمران خان سے ملاقات کرائی جائے اور ان کی سالٹری کنفائنمنٹ ختم کی جائے جو غیر قانونی ہے۔ اب پی ٹی آئی کے لوگ مس کرتے ہیں گڈ ٹو سی یو والے ججز کو؟ اس کا سوال کا مجھے نہیں سمجھ آیا کہ کیا بات ہے۔ خان صاحب کو کہا تھا نا امرتا بندیال نے گڈ ٹو سی یو، دیکھیے کل عمران خان کو جب علی بخاری ملے انہوں نے بڑی ہمت، یاد رکھیں کل جاوید ہاشمی صاحب آئے تھے ہریالہ کے باہر، انہوں نے آ کے بتایا کہ 4 دن سے زیادہ غیر قانونی ہے سالٹری کنفائنمنٹ، قانون کے خلاف ہے، اور کہتے ہیں جو ہمت عمران خان نے کی ہے یہ قید کاٹ کے سالٹری کنفائنمنٹ میں، کہتے ہیں پاکستان میں آج تک کسی قیدی نے چاہے جتنا بڑا مجرم ہو، چاہے وہ قاتل ہو، اس نے بھی یہ سزا نہیں کاٹی ہے۔ اور جب علی بخاری اندر ملنے گئے ہیں تو انہوں نے ان کو کیا میسج بھیجا ہے، اور اس لیے ہمیں اپنے بھائی پہ فخر بھی ہوتا ہے، ہم اس کو اپنا لیڈر بھی مانتے ہیں۔ انہوں نے آگے سے کہا ہے کہ باہر جا کر لوگوں کو بتائیں کہ میں بالکل مضبوط کھڑا ہوں، یہ مجھے جو مرضی ٹارچر کر لیں، میں اگر ہمت میں کھڑا ہوں تو آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں، اور یاد رکھیں ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، ہم نے کسی کا کوئی قبضہ زمینیں نہیں کی، ہم نے کسی کا پیسہ میں نے نہیں لوٹا۔ تو اس وقت جو یہ جرم کر چکے ہیں ان کو تو جواب کوئی نہیں مانگ رہا ان سے، لیکن آپ فکر نہ کریں، یہ مشکل وقت ہے، یہ گزر جائے گا، اور یہ اندھیری رات کے بعد انشاءاللہ روشنی جلد آئے گی۔ اچھا میڈم، سازش کے مرکزی گواہ جن کی بنیاد پر یہ سارا مقدمہ کھڑا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کچھ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ماضی کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہم نے دیکھی، جو مرکزی گواہ تھے بعد میں پھر مبینہ طور پر ان کی وفات ہو گئی، جلد وفات ہو گئی۔ جو اس کیس کے گواہ ہیں وہ تو پولیس والوں نے ڈینائی بھی کر دیا، مانتے ہیں، گواہ تو پیچھے ہٹ گئے۔ مرکزی گواہ، سازش کے مرکزی گواہ جو صوفے کے نیچے تھے، وہ تو پولیس والے تھے نا، وہ والے تو وہ کہتے ہیں انہوں نے ڈینائی کر دیے کہ ہم تھے بھی کہ نہیں تھے، ان کا کیس کوئی نہیں ہے۔ اب یہ ان کیس کو اب ہم سب کو پتہ کیس کوئی نہیں ہے۔ اچھا میڈم، کل آپ نے اب اس کے آگے سپریم کورٹ میں بیٹھ کر اگر ہم نے یہ کھڑے ہو کے ڈسکس کرنا ہے کہ اتنا فضول کیس، میرا تو خیال ہے ججز کے لیے بھی بڑی امبیرسمنٹ ہوگی، اس کیس کو جب لگتا ہوگا تو وہ کیا اس کیس کے ساتھ کریں۔ اب یہ جو چیز پاکستان میں نظام چل رہا ہے آپ دیکھ لیں، آج عمران خان کے ساتھ ہوگا، کل آپ اور ہم میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ، اب سب کے ساتھ یہی ہوگا۔ نہیں، اگر کیس انہوں نے ہمیں کہا تھا کیس لگے گا اس کے دوران ہمیں ملاقات کرائیں گے، اگر کیس جی ایچ یو کا آج لگنا تھا، نہیں لگ رہا، نہیں لگ رہا جی ایچ یو کا، اور کل توشہ کا نا 2 لگنا ہے، اور
अब हम यहाँ जज साहब के पास सुबह आएंगे और फिर हम इनसे अपील करेंगे कि हमारे लिए दरख्वास्त, हमारे जो हमने इतनी पिटिशन्स हाई कोर्ट और उसमें डाली हुई हैं मुलाकात के लिए, जो हमारा कानूनी हक है फैमिली का, वो जज साहब इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवा दें। अच्छा मैडम, कल भी आपने सलमान सफदर साहब से बड़ी जो है वो लंबी मुशावरत की थी, सब एक साइड पे थे और सिर्फ आप जो है वो अलग उनसे बात हो रही थी। आज अली बुखारी साहब से इसमें अली सिर्फ बुखारी हमारे लॉयर हैं। लहर है, तो सिर्फ इमरान खान साहब के बारे में बात हुई या यहाँ पे कोई और भी मशवरा दिया गया कि थोड़ा हाथ भोला रखे नहीं, चीफ ये जस्टिस साहब के बारे में? नहीं, हमारे केसेस हैं, आपको पता है हमारे केसेस हैं। अभी क्योंकि मौका मिलता है तो हम, आपको पता है हम सारा दिन, अब तो लॉ खुद ही कर लेंगे क्योंकि सारे लॉयर्स के साथ इन्होंने हमें इतना कुछ सिखा दिया है कि मेरे ख्याल में कि हमें भी डिग्री मिल जानी चाहिए। हैदर मजीद रिहा हुए हैं, हैदर मजीद आसान के साथ हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं? देखिए अल्लाह का शुक्र है कि जो भी रिहा हो जाए, इतनी तकलीफ़ काट कर आए हैं ये सारे मिलिट्री जेल में, और जो अभी तक जो उनको हसान समेत 10-10 साल की सज़ा दी हुई है, लेकिन क्यों दिल को ये तसल्ली है कि ये जो सारी 10-10 साल की जो झूठी सज़ाएँ हैं ये उड़ जाएंगी इंशाल्लाह। हम सारे अगर हम खड़े रहेंगे और इसका मुकाबला करते रहेंगे, चाहे हर अदालत में जाना पड़े, हम अगर मजबूत खड़े रहेंगे, ये सज़ाएं सबको पता है कि बिल्कुल बगैर किसी सबूत के हैं। CCTV फुटेज कोई निकाल नहीं रहा है, ये देखें, ये दुनिया भी देख रही है। ये ना सोचे सिर्फ पाकिस्तान में इसके ऊपर ये मॉनिटर हो रहा है, ये सारी दुनिया देख रही है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान इस किस्म के निज़ाम से आज़ाद होगा। इमरान खान ने हमें वो जब खुद मजबूत खड़े होते हैं, हमें भी साथ मजबूर करते हैं कि हम भी सारे मजबूत खड़े। डिजिटल मीडिया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ बना है, और इस वक्त लाहौर में डिजिटल मीडिया के एक सहाफ़ी हैं ज़हीम लगारी, वो गिरफ़्तार हैं, 3 दिन का उनका रिमांड हो गया है। PTI की तरफ से ना कोई मजम्मत, ना कोई उनके साथ कोई इस तरह की चीज़। अच्छा, मुझे नहीं पता कि कौन गिरफ्तार हुआ है। हम तो खुद सारा दिन अडियाला के बाहर गिरफ्तार हो रहे थे, सारे लोग हमारे गिर्द। तो सहाफ़ियों ने कुछ किया? कुछ नहीं किया, सहाफ़ियों ने नहीं कुछ किया। आप लोग नहीं बोले, वो यूट्यूबर है। नहीं, आप लोगों ने नहीं बोले। हम तो बोल रहे हैं, इमरान रियाज भी बोले हैं। देखें मेरी बात सुने, वो सिर्फ मेरी बहन सही कह रही हैं। देखें, जब अरशद शरीफ के साथ हुआ, अगर आप उनके साथ सारे खड़े हो जाते तो अगला भी सहाफ़ी के साथ ये ना होता। इसलिए असल में हम एक दूसरे का साथ देना, हक़ के लिए खड़े हों, सच के लिए खड़े होंगे, और अल्लाह ताला कलेक्टिवली सबको होगा, क्योंकि आज उनकी बारी है तो कल आपकी बारी होगी। इसलिए हमें सबको हिम्मत खुद करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।